اسلام آباد کی احتساب عدالت نے صدر آصف علی زرداری اور سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ ریفرنس میں نیب سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے تینوں رہنماؤں کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ قابل ذکر ہے کہ صدر آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر غیر قانونی طور پر توشہ خانہ کی قیمتی گاڑیاں حاصل کرنے کا الزام ہے۔ نیب کے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں حاصل کی ہیں۔ نیب کے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سہولت فراہم کی اور قیمتی تحائف حاصل کرنے کے طریقہ کار کو غیر قانونی طور پر نرم کیا۔ نیب نے احتساب عدالت سے کہا ہے کہ تفتیش کی روشنی میں رپورٹ پیش کی جائے اور کیس چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ احتساب عدالت نے اسی کے ساتھ سماعت 17 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 1.1 ارب ڈالر کی تیسری قسط کے اجرا کی شرائط پر پاکستان اور IMF ابھی تک کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور IMF کے وفد نے پاکستان میں اپنے قیام میں ایک دن کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق IMF اسٹاف لیول معاہدہ کرنے سے پہلے آئندہ 1 جولائی سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نیز ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی کے تعلق سے اعلیٰ سطحی یقین دہانی چاہتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق IMF اسی طرح پرچون فروشوں کے تعلق سے اسکیم کا اعلان بھی چاہتا ہے، لیکن حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس میں وقت لگے گا اور مجموعی آمدنی پر اس سے کوئی فرق بھی پڑنے والا نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے بعض دیگر معاملات بھی ابھی تک طے نہیں ہو سکے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے UP اور بہار سمیت 6 ریاستوں کے داخلہ سیکریٹریوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے گجرات، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے جن داخلہ سیکریٹریوں کو ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا ہے وہ ان ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے دفتر میں بھی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کا مقصد مذکورہ ریاستوں میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخاب کرانا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطین کے خبری ذرائع نے بتایا ہے کہ منگل کی صبح جنوبی غزہ پر صہیونی بمباری میں درجنوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر وسیع حملہ کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹوں میں 14 عام شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی آج صبح کی بمباری میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کی شام بتایا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غاصب صہیونی حکومت نے 9 جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس میں 100 کے قریب نہتے فلسطینی شہید اور 130 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 31,726 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 73,792 ہو گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دسیوں ہزار لاشیں منہدم شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جنہیں صہیونی حکومت کی مسلسل بمباریوں کی وجہ سے نکالا نہیں جا سکا ہے۔
یمن کی وزارت خارجہ نے بحیرہ احمر میں اس ملک کی مسلح افواج کی کارروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک غزہ میں صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت جاری رہے گی، اس وقت تک بحیرہ احمر میں اس کی اسرائیل مخالف فوجی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ یمن کی نیشنل سولوشن فرنٹ حکومت کی وزارت خارجہ نے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں غزہ کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیوں کی سلامتی کونسل کی جانب سے مذمت پر افسوس ظاہر کیا۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں یمن کی فوجی کارروائیوں کے بارے میں سلامتی کونسل کے بیان سے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیتوں کی حمایت کی امریکی خواہش کے سامنے کونسل کے تسلیم ہو جانے کا پتہ چلتا ہے۔ یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نہایت شرمناک ہے کہ سلامتی کونسل غزہ کے بچوں اور عورتوں کے خلاف صہیونی دشمن کے تقریباً 200 دن سے روزانہ انجام دیے جانے والے قتل عام کی مذمت میں بیان نہیں جاری کر سکی ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی اس نے مذمت کی ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ امریکہ کو غاصب صہیونی حکومت کو ہتھیار فراہم کرنے سے روکتی کہ جس سے غزہ کے ہزاروں افراد کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیوں کا غزہ سے بہت گہرا تعلق ہے اور یہ ایک استثنائی انسان دوستانہ پوزیشن ہے جسے غزہ کے عوام، علاقے اور پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے۔ یورپی کونسل نے روس یوکرائن جنگ میں یوکرائن کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فوجی مدد کے طور پر 5 ارب یورو فراہم کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ یورپی یونین کے بیان کے مطابق یہ بجٹ یوکرائن کی مدد کے قائم کردہ فنڈ کو فراہم کیا جائے گا تاکہ یوکرائن کے لیے ہتھیاروں کی خریداری ہو سکے اور یوکرائن کے فوجیوں کی تربیت کیے جانے میں استعمال ہو سکے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج جوزف بورل نے کہا کہ اس فنڈ کے ذریعے ہم جب تک ضروری ہوگا یوکرائن کی حمایت جاری رکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کی حمایت سے اپنے وعدوں پر عمل جاری ہے اور مدد کا فنڈ یوکرائن کے سلسلے میں ہمیں اپنے وعدوں پر عمل کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے اس سے قبل گزشتہ ماہ بھی یوکرائن کے لیے مالی مدد کے طور پر 2027 تک 50 ارب یورو مخصوص کیے جانے کی منظوری دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ یہ فیصلہ یوکرائن کی مدد کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورپی ممالک کو امریکی اقتدار میں ٹرمپ کی واپسی کے امکان پر گہری تشویش لاحق ہے، اس لیے کہ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی یورپ کے لیے مدد منقطع ہونے پر منتج ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن کی جانب سے ٹرمپ کی اپنے حریفوں پر برتری جاری ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نیٹو سے نکل جائے گا اور نیٹو کے لیے امریکہ کی مالی مدد و حمایت روک دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کچھ عرصے قبل جنوبی کیرولائنا میں اپنی انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ ایک بڑے ملک کے صدر نے ان سے کہا کہ اگر ہم پیسے نہ دیں اور روس ہم پر حملہ کرے تو کیا ہماری حفاظت کرو گے؟ تو میں نے بھی جواب میں کہا کہ تم نے پیسے ہی کہاں دیے اور خلاف ورزی کرتے رہے؟ نہیں، میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا اور ان کو ترغیب دلاؤں گا کہ جو مرضی آئے کریں۔ ٹرمپ کے اس بیان پر اگرچہ کئی عالمی رہنماؤں نے تنقید کی، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار میں ٹرمپ کی واپسی پر یورپ کو کافی تشویش ہے۔ حکومت برطانیہ کے ایک سرکاری ذریعے کے حوالے سے لندن سے شائع ہونے والے اخبار ٹائمز نے لکھا ہے کہ برطانیہ اور تمام یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں تو بھی وہ یوکرائن کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت